فیصلے جو ہے نا وہ آپ کے پاس لے کے آئیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پر اللہ رب العزت ان کی حالت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ اس وقت کو دیکھیں گے جس وقت اس کا انجام ان کے سامنے جو ہے نا وہ آئے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ جو غلط فیصلہ کریں گے، طاغوت کے نظام کو اپنائیں گے، شیاطین کے پاس اپنے جو ہے نا وہ لے کے جائیں گے فیصلوں کو، ظاہر بات ہے نقصان ہونا ہے۔ اب جب نقصان ہوگا ان کا راز جو ہے نا وہ کھل جائے گا جی۔ مثلاً اسی واقعہ کو لے لینا جس کو مفسرین نے ذکر کیا جی، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا، حضرت عمر کے پاس دوبارہ نہ جاتا، قتل نہ ہوتا۔ اب قتل ہوا، سارا راز کھل گیا کہ اس نے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، دوبارہ حضرت عمر کے پاس کیا لینے کے لیے گیا ہے جی؟ تو پھر عمر نے تو جو علاج کیا وہ ٹھیک ہی کیا، اس کا پھر یہی علاج تھا جی۔ اس کا راز، اس کے نفاق کا راز جو ہے نا کھل گیا۔ اسی طرح بعض دفعہ یوں بھی ہوتا تھا کہ ان کو نقصان جو ہے نا وہ ہو جاتا، بعض دفعہ ان کے نفاق کا راز جو ہے نا وہ کھل جاتا۔ اب جس وقت نفاق کا راز کھلتا اب شرمندہ ہوتے، ہم جو نا نبی کا سامنا کیسا کریں، کیسے ان کو یقین دہانی کرائیں کہ ہم منافق نہیں۔ منافق بھی اپنے بارے میں یہ کبھی نہیں چاہتا کہ معاشرے کے اندر میرا نفاق کھل کے سامنے آ جائے۔ منافق ہوتا ہی وہ ہے، زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھتا ہے، مسلمانوں کی صفوں کے اندر بھی کھڑے ہوتا ہے، طوعاً او کرہاً، مجبوری کے ساتھ بسا اوقات جہاد کے اوپر بھی چلا جاتا ہے، اپنے عیب کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کہ مسلمانوں کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ میں اندر سے کیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں جب ان کے اوپر پھر اس کا وبال آتا ہے، مصیبت آتی ہے، اب راز جس وقت کھلتا ہے کہ یہ تو منافق ہیں جی، پھر ہوتا کیا ہے، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر آپ کے پاس آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم تو سچے مسلمان ہیں، ہم منافق نہیں ہیں جی، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں جی، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے جی، ہم تو آپ کے پیچھے پھر لمبی چوڑی جو تقریر جاڑیں گے اپنا اسلام جتلانے کے لیے۔ یہی بات اللہ نے سورہ منافقین کے اندر ذکر کی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافق آپ کے پاس آ کے کہیں گے نشہد، ہم اللہ کی شہادت دیتے ہیں، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم تو آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو آپ کی رسالت کو تسلیم کرے وہ تو سچا مسلمان ہوتا ہے، لہٰذا ہم بھی سچے مسلمان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں اللہ بھی شہادت دیتا ہوں، میں اللہ بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں واقعتاً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں اللہ شہادت دیتا ہوں یہ بکواس کر رہے، یہ آپ کو سچا رسول تسلیم نہیں کرتے۔ یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر جب آپ کے پاس آتی ہیں نا یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا ارادہ صرف اور صرف بھلائی کا تھا، یہ جو ہم حضرت عمر کے پاس دوبارہ فیصلہ لے کے گئے نا، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کا ہم انکار کر دیں، نہ، ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ حضرت عمر صاحب آپ ان دونوں بندوں کے درمیان صلح کروا دیں، یہ بکواس کر دیں، یعنی اپنے بچاؤ کی تدبیر ایک کر دیں۔ ادھر بھی اللہ نے سورہ منافقین کے اندر کیا کہا، اتخذوا ایمانہم جنتاً، اللہ کہتے ہیں یہ قسمیں جو اٹھا رہے ہیں نا، ان کی قسموں پہ اعتماد نہ کرنا، ان کی قسموں کے اوپر بھروسہ نہ کرنا، اور یاد رکھیے مسلمان بھی بندہ ہو نا، جو بندہ بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے نا، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہوتی ہے، جھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو منافقین کی ایک علامت یہ بھی جو ہے نا بیان کی گئی، اتخذوا ایمانہم جنتاً، اللہ کہتے ہیں یہ جو قسمیں اٹھا رہے ہیں نا یہ اپنے بچاؤ کے لیے اٹھا رہے ہیں، یہ قسمیں اٹھا کر ان قسموں کو ڈال بنا رہے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں، اور نبی کی نظر کے اندر ہم مسلمان ہی سمجھے جائیں، منافق نہ سمجھے جائیں، مسلمانوں کی نظر کے اندر بھی ہم مسلمان سمجھے جائیں، منافق نہ سمجھے جائیں۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا جی، ہمارا ارادہ تو توفیق کا، موافقت کا تھا کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم نے الیاذ باللہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، ہم تو آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ نے راز کھول دیا، اللہ نے کہا نہ ان کے حضرت عمر کے پاس جانے کا مقصد صرف یہ تھا
کہ شاید حضرت عمر جلالی طبیعت کے مالک ہیں، دشمن منافقین اور یہودیوں کے خلاف بڑے سخت ہیں، شاید ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ تو ان کے دل کے اندر کھوٹ ہے، میں اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہوں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں جو بات ان کے دل کے اندر ہے میرا پیغمبر آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کے دل کے اندر خباثت کیا ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ اللہ جانتا ہے ما فی قلوبہم، جو ان کے دل کے اندر اسلام کے خلاف حسد اور بغض جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے۔